السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے نیک اعمال ہی اس کے کام آتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان اگر کسی کے اوپر بھی، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بھلائی کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، تو اس کو اس سے بدلہ نہیں چاہنا چاہیے، کیونکہ اصل مالک چیزوں کا اور فائدے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ ساری کائنات کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، دنیا کے بھی مالک اللہ ہیں، آخرت کے بھی ہیں۔ تو جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر انسان اس سے کیوں نہ مانگے، اس سے کیوں نہ ایکسپیکٹ کرے، اور جو وہ دے گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر مانگنے میں جو بہترین دعا ہمیں سکھائی گئی وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر۔ اور بھلائی جب ہم یہ دعا مانگیں تو ہم فوکس کریں کہ ہمیں دنیا میں کیا کیا چاہیے، ہمیں مال چاہیے، اولاد چاہیے، کوئی خیر چاہیے، کوئی بھی چیز جو آپ کو دنیا میں چاہیے، آپ دعا مانگتے ہوئے اس کے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ قبر میں بھی انسان کو قبر کی جہنم کی قبر کی آگ سے بچا لے، اور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، رحمت کے فرشتے ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں، اور اسی طرح جب ہم آخرت میں اٹھیں اس وقت بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائے، اور وقنا عذاب النار۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو دعا ہے، اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں یہاں پہ بھی بھلائی عطا کر دیں، آپ یہاں پہ دینے پہ بھی قادر ہیں اور آپ آخرت پہ دینے کے بھی قادر ہیں۔ تو ہمیں دونوں جگہ بھلائی چاہیے۔ جب انسان یقین کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اور نہ ہی دیتا ہے اور بخل کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ، بلیزنگ فائر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا گھڑا تیار کر رکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی اگر تنور کے پاس کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کبھی دیکھیں تو کس طرح اس میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں اور ایک خاص آواز بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے ان کی چیخ و پکار بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی، چنگاریاں بھی ہوں گی۔ تو جو شخص بخل کرتا ہے، اپنے دل کو تنگ کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ لیکن اس کے برعکس ایسا انسان کہ جو مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو ایسا متقی شخص جب کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، کسی کو بھی دیتے ہوئے اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ میں مگر اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھیں، ہم کسی کو بھی کچھ کیوں دیتے ہیں؟ ہم مال کیوں دیتے ہیں؟ فائدہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم اس کو دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ ملتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے، یا کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس احسان کے جواب میں ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اکثر لین دین کس کے اوپر بیس کرتے ہیں؟ شادی کے اوپر تحفے کیوں دیے جاتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے اوپر کیوں دیا جاتا ہے؟ یا بیوی اور بچوں کے اوپر کیوں لوگ خرچ کرتے ہیں؟ یا کسی کو آگ کیوں کرتے ہیں؟ کک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو کسی کے اوپر بیجا احسان ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری طرف دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے اور ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے فائدے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمیں واپس کچھ مل رہا ہوتا ہے اس لیے ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی نہیں ملتا تو پھر ہم دیتے بھی نہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، پھر وہ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ کی محبت میں دیتا ہے۔ بدلہ تو دور کی بات، اس کو تو شکریہ بھی نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو صرف رب کی
دیدار کے لیے دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دینے میں بھی دو چیزیں آتی ہیں، یا تو انسان دوسرے پر احسان کرنے کے لیے دیتا ہے، یا آگے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، اس فائدے کی وجہ سے وہ کچھ دیتا ہے۔ لوگ رشوت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کا کوئی کام پھنسا ہوتا ہے اور وہ دینے کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ انڈیو فیور کسی کی کیوں کرتے ہیں، یا پھر اور نہیں تو بے جا خوشامدیں شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو آگے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی خاطر دینے والا، اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر دینے والا کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ تو یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔